अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मुदस्सिर स्पीक्स और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, गुज़श्ता रात कराची कारसाज रोड पे जो है इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसमें एक अरबपति जो ख़ातून है उसने 6 अफराद के ऊपर जो है वो अपनी जो प्राडो गाड़ी थी वो चढ़ा दी। खातून कौन थी और किस हालत के अंदर वो ड्राइव कर रही थी और इसके अलावा कौन सी ऐसी मशहूर शख्सियत की ये बीवी हैं, वो भी आपको बताएंगे इस वीडियो के अंदर। और साथ ही साथ पुलिस का इस मामले के अंदर कितना किरदार है, पुलिस क्यों खातून को बचाने की कोशिश कर रही है और अदालत के अंदर का क्या कार्रवाई हुई है इस केस के ऊपर, ये तमाम तर तफसीलात आपको देंगे इस वीडियो के अंदर। थोड़ा सा अगर वाक़े के पस मंज़र को जहाँ पे डिस्कस करें तो कारसाज रोड को जो मेन रोड के साथ ही एक सर्विस रोड थी, वहाँ पे ये ख़ातून जो है वो ड्राइव करती हुई पाई गई हैं और उसकी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुकी है अब तक। लेकिन जो इनिशियली जो वाक़या था उसमें ख़ातून जो है वो मोटरसाइकिल को पीछे से हिट करती है और हिट करने के बाद जो है वो उसको रौंदती हुई आगे चली जाती है, जहाँ पे वो सड़क किनारे खड़ी हुई एक और कार से टकराती है और टकराने के बाद जो है वो वहाँ पे उसकी ये गाड़ी जो है वो उलट जाती है। वहाँ से ये खतून निकलती है और उस वक्त मौका पर बहुत सारे लोग जो है वो इकट्ठे हो चुके थे। खतून जो है वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ पे मौजूद जो आवाम है वो इस खातून को पकड़ लेती है। ये फुटेज भी आप साथ इस वक्त देख रहे होंगे, ये उस वक्त के मनाजर हैं जब इस खातून को जो है वो मौका से उसको पकड़ा हुआ था और लोग जो हैं इसके इर्द गिर्द जमा हो चुके थे। इस फुटेज के अंदर आप इस ख़ातून की हालत को देख सकते हैं कि ये किस कदर नशे के अंदर धुत है और इससे कोई परवाह नहीं है कि वो लोग किस तरह से उसको बात कर रहे हैं, किस तरह से उसको पकड़ रहे हैं और किस तरह से उसके साथ बिहेव कर रहे हैं। आप इसके हवास जो है वो इस वक्त खोए हुए नज़र आते होंगे। जिसके बाद जो मुश्तइल अफराद हैं उन्होंने इसको मारने की भी कोशिश की। पुलिस जो है वो मौका पर पहुंची और उसके बाद जो है वो लोगों से उसको बचाया और उसके बाद रेंजर्स जो है वो भी जो है उसमें बाद में तलब कर ली गई, क्योंकि लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्तइल हो चुके थे। 2 जो लोग हैं वो मौका पर ही जाँ बहक हो गए थे। उन 2 अफराद की अगर आप बात करें तो उसमें एक गरीब जो पापड़ बेचने वाला एक बूढ़ा शख्स था, उसका नाम जो है वो आरिफ बताया जा रहा है, जो कि अपनी बेटी को फैक्ट्री से लेके घर वापस जा रहा था और उसने अपनी बेटी को जो है वो इंतहाई गुर्बत के दिनों के अंदर रहते हुए इंतहाई बेबसी के आलम के अंदर अपनी बेटी को पढ़ाया और पढ़ाने के बाद उसको जो है वो एक फैक्ट्री के अंदर अभी वो इंटर्नशिप कर रही थी कि जब वो घर जाते हुए इस खतून की जद में आके अपनी जान की बाजी हार गए। वो गरीब बाप जो है और साथ ही उसकी बेटी जो है वो घर का यानी कि बंदोबस्त उन्हीं के सर के ऊपर था, वो तमाम तर घर को लेके चल रहे थे, लेकिन एकदम से जो है वो ये क़यामत उनके ऊपर ढा दी गई और वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। इसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे वीडियो के एंड के अंदर कि उनके क्या हालात हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो इस घिनौने कह लें कि वाक़े के अंदर जो वो गरीब जो बाप बेटी है वो मौका पर ही जाँ बहक हो गए थे। खैर इस खतून का नाम जो है वो निताशा बताया जा रहा है, जो कि मुलज़िमा है जिसने इस गाड़ी से कुचला है अफराद को। और ये बताया जा रहा है कि गुल अहमद एनर्जी लिमिटेड की जो CEO हैं उनका नाम जो है वो दानिश इकबाल है, ये उनकी बीवी हैं और अच्छी खासी जो है वो एक सेटल्ड फैमिली है। और इस तरह का जो उनके पास गाड़ी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किस कदर फैमिली जो है वो स्ट्रॉन्ग थी। और उसके बाद ये जो ख़ातून है इसको थाने ले जाया जाता है और वहाँ पे ये आप तस्वीर इस वक्त साथ देख रहे होंगे, ये जो है वो थाने की तस्वीर है। आप देख सकते हैं कि लड़की को किस तरह से प्रोटोकॉल के साथ उसको AC वाले कमरे के अंदर बिठाया गया है और उससे जो है वो तमाम जो है वो पूछताछ वगैरह की गई है या नहीं की गई है, ये जो है वो बात का मामला। लेकिन ये तस्वीर अगर कोई बंदा किसी को कत्ल करने के बाद अगर पुलिस थाने के अंदर जाता है तो कम से कम इस तरह से नहीं पुरसकून बैठा हुआ होता जिस तरह से ये खातून बैठी हुई हैं। और नो डाउट थे अब तक जो है वो बहुत सारे जो फ़ोन कॉल्स चली गई होंगी थाने के अंदर, बहुत सारे लोग जो है वो इसमें इन्वॉल्व हो गए होंगे और बहुत सारी जो शख्सियात हैं जो बासर शख्सियात होती हैं, जिस तरह से अमीर लोगों के साथ कुछ वाक़या अगर पेश आता है तो लोग किस तरह से इस मामले को टैकल करते हैं और पुलिस को किस तरह से मैनेज करते हैं, ये जो है मामला टिका छुपा नहीं है। बहरहाल खतून को थाने में लेके जाया जाता है प्रोटोकॉल के साथ और उसके बाद जो है वो इसके मेडिकल के लिए, क्योंकि खतून के भी सर के ऊपर जो है वो चोट वगैरह आई थी, तो उसको भी मेडिकल के लिए जिना अस्पताल जो है उसको मुंतकिल कर दिया जाता है। उस वक्त जो है वो पुलिस का ये कहना था उस मौका के ऊपर कि ख़ातून जो है वो इस वक्त अपने हवास के अंदर नहीं है, वो
کہہ لیں کہ اپنے ہوش و حواس کے اندر نہیں، اور جس طرح سے وہ ریئیکٹ کر رہی تھی وہ بھی سب کے سامنے۔ اس کے بعد جو ہے جی وہ جو عارف نامی جو اس کے اندر ڈیتھ ہوئی ہے جس بندے کی، اس کے بھائی کی مدعیت کے اندر یہ مقدمہ جو ہے وہ درج کر لیا گیا ہے، اور یہ اب آپ ساتھ میں CCTV فوٹیج دیکھ رہے ہوں گے واقعہ کی کہ کس طرح سے وہ جو باپ بیٹی جو ہے وہ بائک کے اوپر جا رہے تھے، اور بالکل کوئی وائلیشن نہیں تھی ان کی طرف سے، بالکل آرام کے ساتھ وہ بائک کے اوپر جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور یہ خاتون جو ہے وہ آ کے ان کو ڈائریکٹ پیچھے سے ہٹ کرتی ہے اور کچلتی ہوئی ان کو آگے چلی جاتی ہے۔ یہ فوٹیج آپ دیکھ رہے ہیں، اور ساتھ ہی جو سامنے گاڑی کھڑی ہوئی ہے ایک سڑک کے کنارے، اس کے ساتھ یہ جا کے ہٹ ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ الٹ جاتی ہے۔ اسی طرح سے جب عینی شاہدین سے اس واقعے کے بارے میں پوچھا گیا تو ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ خاتون جو ہے وہ شراب یا نشے کی حالت کے اندر تھی، وہ اپنے حواس کے اوپر نہیں تھی، وہ بالکل مدہوش اور جیسے کہ کسی نے نشہ کیا ہو، ہیوی اور ڈرنک جو ہے وہ خاتون جو ہے وہ نظر آتی ہے، اور اس تمام تر واقعے کے اندر وہ خاتون جو ہے وہ زخمی ہوتی ہے، بھاگنے کی بھی کوشش کرتی ہے، لیکن وہاں پہ موجود جو لوگ ہیں وہ ان کو پکڑ لیتے ہیں۔ بہرحال اگر اس کیس کی بات کریں کہ جب بھی کوئی اس طرح کا واقعہ پیش آتا ہے، پولیس کسی ملزم کو گرفتار کرتی ہے تو اس کو اگلے دن جو ہے وہ عدالت کے اندر پیش کرنا ہوتا ہے، لیکن یہ جو ملزمہ ہیں یہ عدالت کے اندر پیش نہیں ہوئی ہیں۔ ان کے وکیل جو ہیں وہ پیش ہوئے، اور انہوں نے اس مریضہ کو دماغی جو مریض قرار دیا ہے، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس ملزمہ کے جو وکیل ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ پچھلے 5 ماہ سے اس خاتون کا جو ہے وہ علاج بھی چل رہا ہے۔ ابھی جو آپ تصاویر ساتھ دیکھ رہے ہیں یہ اس خاتون کی تصویر ہے نتاشا کی، اور یہ اپنی فیملی کے ساتھ کس طرح سے انجوائے کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور یہاں سے کہیں پہ بھی یہ نہیں لگتا کہ یہ خاتون جو ہے وہ دماغی مریضہ ہے۔ لیکن بہرحال جو وکلاء حضرات ہیں جن کا یہ کلائنٹ ہے، انہوں نے اپنے کلائنٹ کو لازمی طور ہے کہ سیو کرنا ہوتا ہے، اور یہ تمام تر جو تفصیلات بتائی گئی ہیں وہ ملزمہ نتاشا کے وکیل کی طرف سے بتائی گئی ہیں کہ ان کا علاج جو ہے وہ چل رہا ہے۔ انہیں یہ یاد نہیں رہتا کہ آیا کہ انہوں نے کل کیا کیا ہے، اور کیا وہ کل گاڑی بھی چلا رہی تھی یا نہیں چلا رہی تھی۔ یہ جو ہے ان کی ذہنی کیفیت کی حالت ہے، اور اس میں یہ کسی کام کو بھی ہے وہ یاد نہیں رکھتی ہے، اس لیے اس کو عدالت پیش کرنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، اور اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ عدالت کے اندر بھی کسی ہنگامی صورتحال کو کریٹ کر دیں، کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا جو ہے وہ کر دیں، اور اس لیے جو ہے اس کو اوائڈ کیا گیا ہے۔ اور جو ملزمہ کی میڈیکل ہے وہ عدالت کے اندر پیش کر دی گئی ہے، کہ جس میں تفتیشی افسر کا یہ کہنا ہے کہ ملزمہ کو جو ہے وہ طبی معائنے کے لیے جب اسپتال لے کر گئے تھے تو وہاں پہ جو سائیکیٹرسٹ ہیں، ہمارے نفسیات جو ان سے ہوتے ہیں، انہوں نے اس کا چیک اپ کیا، اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ اس خاتون کی جو ذہنی حالت ہے وہ اس وقت بہت بری ہے، اور اس کو کسی صورت بھی عدالت میں پیش نہیں کیا جا سکتا، اور ان کی جو میڈیکل رپورٹ ہے وہ بھی ان کو دے دی گئی ہے، جو کہ پولیس نے عدالت کے اندر جو ہے وہ جمع بھی کروائی۔ بہرحال پولیس کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے ایسا گراؤنڈ کریٹ کر دیا ہے اس تمام تر کیس کے اندر کہ خاتون کو جو ہے وہ اب دماغی مریضہ جو ہے وہ قرار دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد ظاہری بات ہے میڈیکل بیسس کے اوپر جو ہے وہ ان کی ضمانت دی جائے گی، اور اس کے بعد جو ہے اس کیس کے اندر کوئی بھی ایسی چیز نہیں رہ جائے گی کہ جس کے اوپر جو ہے وہ اس کو مزید کارروائی کی جائے۔ لیکن جو کہ وہاں پہ عدالت کا یہ استفسار تھا کہ کیا آپ نے خاتون کا موقع کے اوپر ڈرائیونگ لائسنس جو ہے وہ چیک کیا یا نہیں کیا، آیا کہ وہ اہل ہیں گاڑی چلانے کی یا نہیں، تو پولیس کی طرف سے واضح طور پہ انکار کیا گیا کہ انہوں نے موقع کے اوپر جو ہے وہ نہیں کہا گیا کہ ان کا ڈرائیونگ لائسنس جو ہے وہ چیک نہیں کیا گیا، لیکن بعد میں یہ کہا گیا کہ وہ خاتون جو ہیں وہ UK ڈرائیونگ لائسنس رکھتی ہیں، اس لیے وہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ کارآمد رہی ہے، تو جو پاکستان کا جو ڈرائیونگ لائسنس ہے وہ موقع سے، یا ان کی دستاویزات جو ہیں وہ موقع سے جو ہے وہ نہیں ملی ہیں۔ یہ تمام تر صورتحال جو ہے وہ پولیس کی طرف سے بیان کی گئی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی وہاں پہ کلیئر کیا گیا کہ جب خاتون کو میڈیکل کے لیے لے جایا گیا تھا تو وہاں پہ خاتون کا جب میڈیکل ہوا تو اس کے اندر کسی بھی نشہ آور چیز کا استعمال اس رپورٹ کے اندر موجود نہیں ہے کہ خاتون نے کسی بھی طرح کا کوئی نشہ کیا ہوا تھا، اور وہ جس طرح کی اس کی حالت تھی اسی کے اندر جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ڈرائیو کر رہی تھی۔ اس کے بعد جو ہے وہ پولیس کی طرف سے 7 دن کا ریمانڈ یہ بھی کہہ کر کیا گیا کہ ہم اس کو طریقے کو اسے انویسٹیگیٹ کریں گے اور اس سے جاننے کی کوشش کریں گے کس طرح سے، لیکن چونکہ میڈیکل جو ہے وہ جمع کروا دیا گیا تھا تو عدالت نے 1 دن کا ریمانڈ دیا ہے کہ آپ 1 دن کے اندر اس کے جو دستاویزات ہیں وہ کریں، اور ساتھ ہی ساتھ جو میڈیکل
کی ایک پراپر رپورٹ ہوتی ہے وہ بھی آپ جو ہے وہ اس کی عدالت کے اندر پیش کریں اور اس کے بعد جو ہے وہ فردر کارروائی کی جائے گی۔ یہ تھی اب تک کی اپڈیٹ صورتحال اس کیس کے حوالے سے، جو کہ انتہائی افسوسناک واقعہ تھا۔ اس غریب اگر عارف اور اس کی بیٹی آمنہ کی بات کریں تو وہ لڑکی جو ہے وہ جو بتایا یہ جا رہا ہے کہ MBA کر چکی تھی اور اپنے گھر کی جو ہے وہ واحد کفیل تھی اپنے باپ کے ساتھ، کیونکہ اس کا باپ جو ہے وہ غریب پاپڑ بیچ کر اپنے خاندان کی کفالت کر رہا تھا، اور اپنی یہ لڑکی جو ہے یہ بڑی تھی، اس کے 3 چھوٹے بھائی ہیں جو کہ اس طرح سے اپنی فیملی کو سپورٹ نہیں کر پا رہے تھے۔ ان کے لیے ایک انتہائی دکھ کی بات ہے اور قیامت اس گھر کے اوپر ڈھا دی گئی ہے کہ اس کے جو دونوں ریسورس تھے آج کل کے دور کے اندر وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر یا اب تک کسی ایسے امیر زادے کو جو ہے وہ اس طرح سے سزا نہیں ملی اس تمام تر واقعات کے اندر۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ کمنٹ کر کے یہ ضرور بتائیے گا کہ کیا اس واقعے کے اندر غریب باپ بیٹی کو انصاف ملے گا یا پھر ہمیشہ کی طرح جو ہے وہ پیسے کی ہی جیت ہوگی، اور ابھی تک کی جو کارروائی ہے اس کے مطابق جو ہے وہ پولیس اس کیس کو مینج کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اور میڈیکل رپورٹ کا اور یہ یوزولی ایسے ہوتا ہے کہ جب کوئی امیر جو ہے وہ اس طرح سے پھنستا ہے تو اس کو ذہنی مریض بنا کر اس تمام تر واقعے سے اور اس کیس سے جو ہے وہ نکال لیا جاتا ہے، لیکن انصاف کے تقاضے جو ہے وہ کس حد تک پورے کیے جاتے ہیں اس کیس کے اندر یہ بھی دیکھنا باقی ہے۔ جیسے ہی کوئی لیٹسٹ اپڈیٹ اس واقعے کے حوالے سے سامنے آئے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔